بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں فرماتے ہیں، لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے کثرت سے مرد عورت پیدا کر کے روئے زمین پر پھیلا دیے، اور اللہ سے ڈرو جس کے نام کو تم اپنی حاجت کا ذریعہ بناتے ہو، اور قطع رحمی سے بچو، کچھ شک نہیں کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اور سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب تمہارے پروردگار نے بنی آدم سے یعنی ان کی پیٹھوں سے ان کی اولاد نکالی تو ان سے خود ان کے مقابلے میں اقرار کرا لیا، یعنی ان سے پوچھا، کیا میں تمہارا رب پروردگار نہیں ہوں؟ وہ کہنے لگے، کیوں نہیں، ہم گواہ ہیں کہ تو ہمارا پروردگار ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آیت کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا، میری موجودگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے متعلق سوال کیا گیا تھا تو آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پھر ان کی پشت پر اپنا دایاں ہاتھ پھیرا اور ان کی اولاد نکالی، اور فرمایا، میں نے انہیں جنت کے لیے پیدا کیا ہے اور یہ جنتیوں والے عمل کریں گے۔ پھر ان کی پشت پر دوبارہ ہاتھ پھیرا اور مزید اولاد ظاہر فرمائی اور ارشاد فرمایا، میں نے انہیں جہنم کے لیے پیدا کیا ہے اور یہ جہنمیوں والے عمل کریں گے۔ ایک آدمی نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تب عمل کس لیے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو جنت کے لیے پیدا فرماتا ہے تو اسے جنتیوں والے عمل کی توفیق دیتا ہے، اور وہ شخص ان کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو جہنم کے لیے پیدا کرتا ہے تو اسے جہنمیوں والے اعمال میں مشغول کر دیتا ہے، اور وہ شخص ان کی وجہ سے جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ایک جہنمی سے کہا جائے گا کہ اگر تیرے پاس پوری دنیا کا مال و دولت ہو تو کیا تو فدیہ کے طور پر وہ سب دے دے گا؟ وہ کہے گا، ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں تجھ سے اس سے آسان چیز کا مطالبہ کیا تھا جب تو آدم کی پشت میں تھا، اس وقت میں نے تجھ سے ایک وعدہ لیا تھا کہ تو میرے ساتھ شرک نہیں کرے گا، لیکن تو نے پھر بھی شرک کرنے پر ہی اصرار کیا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس دن ان سب کو جمع کیا جو آدم کی پشت سے قیامت تک پیدا ہونے والے تھے، ان کو پیدا کر کے اور ان کی صورتیں بنا کر انہیں بولنے کی طاقت عطا فرمائی۔ وہ بولنے لگے تو ان سے وعدہ لیا اور انہیں خود ان پر گواہ ٹھہرایا۔ فرمایا، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ انہوں نے کہا، ضرور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں تم پر 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کو گواہ بناتا ہوں، اور تم پر تمہارے باپ آدم کو گواہ بناتا ہوں۔ قیامت کے دن یہ نہ کہنا ہمیں اس کا علم نہ تھا۔ یاد رکھو، میرے سوا کوئی معبود نہیں اور میرے سوا کوئی مالک نہیں ہے۔ میرے ساتھ شرک نہ کرنا۔ میں تمہارے پاس رسول بھیجوں گا جو تمہیں میرا عہد و پیمان یاد دلا کر تمہیں اس کی خلاف ورزی کی سزا سے ڈرائیں گے، اور میں تم پر اپنی کتاب نازل کروں گا۔ انہوں نے کہا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے، ہمارا معبود ہے، تیرے سوا ہمارا کوئی رب یا معبود نہیں۔ چنانچہ اس دن انہوں نے تعمیل احکام کا اقرار کیا۔ اللہ نے ان کے باپ آدم علیہ السلام کو بلند کیا، اس نے ان سب کو دیکھا تو ان میں امیر، غریب، خوبصورت، بدصورت افراد نظر آئے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رب، کاش تو ان سب کو برابر کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ میرا شکر کیا جائے۔ آدم علیہ السلام کو ان میں پیغمبر بھی نظر آئے جو روشن چراغوں کی طرح منور تھے۔ ان سے رسالت و نبوت کا ایک خاص وعدہ بھی لیا گیا۔ اسی دوسرے میثاق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ احزاب میں، اور جب ہم نے پیغمبروں سے عہد لیا اور تم سے اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور مریم کے بیٹے عیسیٰ سے، اور عہد بھی ان سے پکا لیا۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورۃ الروم میں، تو تم ایک طرف کے ہو کر دین اللہ کے راستے پر سیدھا منہ کیے چلے جاؤ، اور اللہ کی فطرت کو جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے اختیار کیے رہو۔ اللہ کی بنائی ہوئی فطرت میں تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں سورہ نجم میں، یہ محمد بھی اگلے ڈر سنانے والوں میں سے ایک ڈر سنانے والا ہے۔ مزید فرمایا
سورہ آراف میں، اور ہم نے ان میں سے اکثروں میں عہد کا نباہ نہیں دیکھا اور ان میں اکثروں کو دیکھا تو فاسق ہی دیکھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو آپ کی پشت پر ہاتھ پھیرا، تب قیامت تک پیدا ہونے والی ہر جان آپ کی پشت سے ظاہر ہو گئی۔ اللہ نے ہر ایک کی آنکھ کے درمیان نور کی ایک چمک رکھ دی، پھر انہیں آدم علیہ السلام کو دکھایا۔ آدم علیہ السلام نے کہا، یا رب یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ تیری اولاد ہے۔ آپ کو ان میں ایک آدمی نظر آیا جس کی پیشانی کی چمک آپ کو بہت اچھی لگی۔ فرمایا، یا رب یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ تیری اولاد میں آخری زمانوں کی قوموں میں سے ایک آدمی ہے جس کا نام داؤد ہوگا۔ فرمایا، یا رب تو نے اس کی عمر کتنی مقرر کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، 60 سال۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا، یا رب اسے میری عمر میں سے 40 سال عطا فرما دے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی عمر مکمل ہوئی تو موت کا فرشتہ آ گیا۔ انہوں نے فرمایا، کیا میری عمر میں سے 40 سال باقی نہیں؟ اس نے کہا، کیا وہ آپ نے اپنے بیٹے داؤد علیہ السلام کو نہیں دے دیے؟ آپ علیہ السلام نے انکار کیا تو آپ کی اولاد میں بھی انکار کی عادت رہی۔ آدم علیہ السلام بھول گئے، آپ کی اولاد بھی بھولنے والی ہوگی۔ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، آپ کی اولاد بھی غلطیاں کرنے والی ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم سے نعمان یعنی عرفات کے مقام پر عہد لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تمام اولاد کو جو اس نے پیدا کی ہے اس کی پشت سے نکالا، انہیں اپنے سامنے چونٹیوں کی طرح بکھیر دیا، پھر ان سے براہ راست کلام کرتے ہوئے فرمایا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا، یقیناً ہے، ہم گواہی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم قیامت کے دن کہو، ہمیں تو اس کا علم ہی نہ تھا، یا کہو ہمارے باپ دادا نے شرک کیا تھا اور ہم تو انہی کی اولاد تھے، اس لیے ان کی راہ پر چل پڑے۔ کیا تو ہمیں جھوٹے لوگوں کے اعمال کی وجہ سے تباہ کر دے گا؟ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے آدم، تو اور تیری بیوی جنت میں رہائش اختیار کرو اور اس میں سے جہاں سے چاہو کھلا کھاؤ، اور اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ سورہ طٰہٰ میں فرماتے ہیں، بے شک تجھے اس میں بھوک نہیں لگے گی اور تو ننگا نہیں ہوگا، اور بے شک تجھے اس میں پیاس نہیں لگے گی اور نہ تجھے دھوپ لگے گی۔ مفسرین کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ وہ کون سا درخت تھا جس سے آدم علیہ السلام کو روکا گیا۔ بعض مفسرین کے مطابق وہ انگور کا درخت تھا، یہودیوں کا خیال ہے کہ وہ گندم کا پودا تھا، اور یہ بات حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روایت میں اور حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عطیہ اوفی ابو مالک بن دثار اور حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے مروی ہے، اور بعض نے اسے کھجور کا اور بعض نے انجیر کا درخت کہا ہے۔ یہ کوئی بڑا اختلاف نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے امور قرآن مجید میں مبہم رکھے گئے ہیں۔ شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا اور اللہ کی نافرمانی کو ان کے لیے خوبصورت کر کے پیش کیا۔ سورہ اعراف میں ہے کہ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے کہا کہ اللہ نے تم کو اس درخت سے پھل کھانے سے صرف اس لیے منع کیا ہے کہ اس کا پھل کھانے سے تم فرشتے بن جاؤ گے، یہ ہمیشہ اس میں رہو گے، اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کوئی چیز پسند نہیں ہے، اور اس کے سامنے قسم اٹھا کر ان کو یقین دلایا کہ میں تمہارا پکا اور سچا خیر خواہ ہوں۔ اور سورہ طٰہٰ میں ہے، کیا میں تمہاری رہنمائی ایسے درخت کے متعلق کروں کہ جس کا پھل کھانے سے ہمیشہ کی نعمتیں اور لازوال بادشاہی تمہیں حاصل ہوگی؟ لیکن شیطان کی طرف سے یہ جھوٹ اور فریب تھا، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ سورہ اعراف میں فرماتے ہیں، اگر مردود نے دھوکہ دے کر ان کو معصیت کی طرف کھینچ لیا، جب انہوں نے اس درخت کے پھل کو کھا لیا تو ان کے سطر کی چیزیں کھل گئیں، اور وہ بہشت کے درختوں کے پتے توڑ کر اپنے اوپر چپکانے اور سطر چھپانے لگے۔ اسی طرح دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا تو ان پر ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں، اور وہ اپنے بدنوں پر بہشت کے پتے چپکانے لگے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے حضرت حوا علیہ السلام نے اس درخت کا پھل کھا لیا تھا، اور انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس کام پر اکسایا تھا۔
حدیث کا مفہوم ہے کہ بنی اسرائیل نہ ہوتے تو گوشت کبھی خراب اور بدبودار نہ ہوتا، اور اگر حوا نہ ہوتی تو کوئی عورت اپنے خاوند کی خیانت نہ کرتی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے ممنوعہ درخت کھا لیا تو ان کو ایک ایسی زمین پر اتارا گیا جس میں محرومی، محنت، مشقت، سختی، امتحان اور آزمائش ہے، اور اس میں رہنے والوں کا آپس میں اختلاف ہے، جو کہ ایک سخت امتحان کی ایک شکل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا، اور تمہارے لیے اس زمین میں ٹھہرنے کی جگہ ہے اور ایک وقت متعین تک اس سے فائدہ اٹھانا ہے۔ تورات میں ہے کہ سب سے پہلے حضرت حوا کو ایک سانپ جو نہایت خوبصورت شکل میں تھا اور بہت بڑی جسامت والا تھا، اس نے رہنمائی کی تھی اس درخت کا پھل کھانے کی، اور اس کے کہنے پر حضرت حوا علیہ السلام نے اس درخت کا پھل کھایا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو کھلایا۔ اس وقت ان کی آنکھیں کھلی اور پتہ چلا کہ وہ تو ننگے ہیں، پس انہوں نے انجیر کے پتوں سے اپنی شرمگاہوں کو ڈھانپا۔ حضرت ابی بن کعب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کیا کہ آپ نے فرمایا، آدم علیہ السلام کو کھجور کا لمبا درخت کے جتنا پیدا فرمایا گیا تھا اور ان کے گھنے بال تھے۔ جب انہوں نے ممنوعہ درخت کا پھل کھا لیا تو ان کا لباس ان سے اتر گیا، ان کی شرمگاہ ان کے لیے ظاہر ہوئیں۔ جب ان کی نظر اپنی شرمگاہ پر پڑی تو وہ جنت میں بھاگنے لگے۔ ایک درخت نے ان کو پکڑ کر کھینچ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے آواز دی۔ اللہ تعالیٰ کی آواز سنی تو کہا کہ اے اللہ، میں تجھ سے نہیں بھاگ سکتا، یہ سب کچھ تجھ سے شرم و حیا کی وجہ سے ہوا ہے۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تم دونوں یہاں سے اکٹھے نیچے اتر جاؤ، تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو ہند میں اتارا گیا، حوا علیہ السلام کو جدہ میں، ابلیس کو بصرہ سے چند میل دور۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا تو جنت کے کچھ پھل آپ کو عطا فرمائے۔ یہ زمین پر جنت کے پھلوں میں سے ہیں، فرق یہ ہے کہ ان میں تبدیلی آتی ہے، خراب بھی ہو جاتے ہیں، اور ان میں تبدیلی نہیں آتی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آدم علیہ السلام کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، ان کے پاس گندم کے 7 دانے تھے۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا، یہ کیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ اسی درخت کا پھل ہے جس سے آپ کو منع کیا گیا تھا اور آپ نے کھا لیا تھا۔ انہوں نے فرمایا، میں اس کا کیا کروں؟ آپ نے فرمایا، اسے زمین میں بو دیجیے۔ سورہ طٰہٰ میں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ وہ شیطان تمہیں جنت سے نکلوا دے، پھر تمہیں سخت مشقت برداشت کرنی پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے جب انہیں جنت اور راحت و سکون والی جگہ سے نکال کر مشقت اور محنت والی زندگی مہیا کی تو انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، جس کا ذکر قرآن مجید کی سورہ اعراف میں ہے۔ کیا میں نے تم کو اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا اور جتا نہیں دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ دونوں عرض کرنے لگے کہ پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا اور ہم پر رحم نہیں فرمائے گا، ہم تباہ ہو جائیں گے۔ اور سورہ بقرہ میں ہے، پھر آدم نے اپنے پروردگار سے کچھ کلمات سیکھے، ان الفاظ میں اپنی غلطی کا اعتراف کیا کہ اللہ کی طرف توجہ سے اس کے سامنے عجز و نیاز کا اظہار ہے، اور اس مشکل گھڑی میں اللہ تعالیٰ کی طرف محتاجی کا اقرار ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ علیہ السلام ایک طویل عرصے تک اللہ کے حضور گڑ گڑاتے فریاد کرتے اور آنسو بہاتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کو ان کی گریہ زاری پر رحم آ گیا۔ اور پھر ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کے پاس آ کر انہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے معافی کی نوید سنائی۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام سرشار بارگاہ خداوندی میں سجدہ شکر بجا لائے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں لے کر مکہ آئے، جہاں حضرت آدم علیہ السلام نے کعبہ شریف کی بنیاد رکھی اور حجر اسود کو کعبہ کی دیوار پر نصب فرمایا، پھر اس کے گرد طواف کیا۔ طواف سے فارغ ہو کر حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں جبل عرفات پر لے گئے، جہاں حضرت حوا تشریف فرما تھیں، لیکن طویل عرصے کی جدائی اور حالات نے بہت سے جسمانی تغیرات پیدا کر دیے تھے، چنانچہ دونوں ایک دوسرے کو پہچان نہ پائے، جس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دونوں کا تعارف کروایا۔ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کی ملاقات کے بعد
اللہ نے انہیں اولاد کثیر سے نوازا۔ حضرت حوا جب امید سے ہوتیں تو ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے، جب دوبارہ امید سے ہوتیں تو پھر ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے۔ پہلے والے لڑکے کی شادی دوسری مرتبہ والی لڑکی سے اور دوسری مرتبہ والے لڑکے کی پہلی والی لڑکی سے شادی کر دی جاتی۔ چنانچہ پہلی مرتبہ قابیل اور ان کی بہن اقلیمیہ پیدا ہوئیں، دوسری مرتبہ حابیل اور ان کی بہن یہودا پیدا ہوئیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اقلیمیہ کی شادی حابیل سے اور یہودا کی شادی قابیل سے کرنا چاہی، مگر قابیل نے یہودا سے شادی سے انکار کر دیا۔ وہ اقلیمیہ سے شادی کرنا چاہتا تھا کیونکہ وہ یہودا سے زیادہ خوبصورت تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ہر چند سمجھایا لیکن وہ بضد رہا۔ آخر حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں بیٹوں سے فرمایا کہ تم دونوں اپنی قربانی کوہ صفا پر لے جاؤ، اللہ کے حکم سے آسمان سے آگ آئے گی جو حق کا فیصلہ کر دے گی۔ دونوں اپنی قربانیوں کو لے کر جبل صفا پہنچے۔ چونکہ حابیل حق پر تھا اس لیے اس کی قربانی قبول کر لی گئی۔ اس پر قابیل حابیل کا جانی دشمن ہو گیا اور پھر ایک دن اس نے قابیل کو قتل کر ڈالا۔ حابیل کے قتل کے بعد قابیل کو یہ فکر لاحق ہو گئی کہ اس کی لاش کیسے چھپائے۔ وہ لاش کو کندھوں پر رکھ کر مارا مارا پھرتا رہا۔ آخر کار اللہ نے ایک کوے کے ذریعے اسے بھائی کی لاش دفنانے کا طریقہ سکھایا۔ قرآن پاک سورہ مائدہ میں ہے، پھر اللہ نے ایک کوے کو بھیجا جو زمین کھودنے لگا تاکہ اسے بتائے کہ بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے۔ کہنے لگا کہ افسوس میری حالت پر، کیا میں اس سے بھی گیا گزرا ہوں کہ اس کوے کے برابر ہوتا اور اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دیتا۔ پھر وہ بہت پشیماں ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا اور فرشتے گھر میں داخل ہوئے تو آپ سمجھ گئے۔ اپنی اہلیہ حضرت حوا علیہ السلام اور اپنے بچوں سے فرمایا کہ تم سب مجھے تنہا چھوڑ دو، اور اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا میں مصروف ہو گئے۔ فرشتوں نے روح قبض کی، پھر غسل دے کر کفن دیا، خوشبو لگائی، گڑھا کھود کر قبر بنائی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کے بیٹے حضرت شیث علیہ السلام کو نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ بتایا۔ آپ علیہ السلام نے نماز جنازہ پڑھائی۔ تاریخی کتب میں حضرت آدم علیہ السلام کی عمر مبارک 1000 سال لکھی گئی ہے۔